ان کے لیے کہہ دیا محبوب ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس ولید بن مغیرہ جس نے نبی کے بارے میں مجنون کا لفظ کہا تھا، اللہ اس کو جواب دے رہا ہے. پہلی بات، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو. ہمازن مشائن بنمیم، الگ الگ کر کے پڑھا میں نے. ذلیل، بہت تانے دینے والا، اور ادھر کی ادھر لگانے والا. مناع للخیر معتد اثیم. پہلی بات، جھوٹی قسمیں بڑی قسمیں کھانے والا، ذلیل، تانے دینے والا، ادھر کی ادھر لگانے پھرنے والا. کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بی جما لو. کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا ہی لفظ کہتے ہیں نا، ادھر کی ادھر لگانے والا. اور پھر اللہ فرما رہا ہے بھلائی سے بڑا روکنے والا، گناہگار. عتل بعد ذلک زنیم. قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ نون القلم 29واں پارہ ہے، جا کے گھر میں دیکھ لینا. یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اللہ فرماتا ہے وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا، گناہگار، درست خو، سخت مزاج کا ہے. اور اس پر ترا یہ کہ اصلی باپ کا نہیں ہے. اصل اس کی درست، اس کی اصل درست، جس کو آپ اردو میں حرام زادہ کہتے ہیں. جب اس نے یہ باتیں سنی، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، گھر گیا، اپنی ماں سے جا کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے میری 10 برائیاں بیان کی ہیں، 9 مجھ میں ہیں، میں جانتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، 10ویں کا تعلق تجھ سے ہے، بتا میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں؟ ماں نے کہا جس کی 9 درست ہیں اس کی 10ویں بھی درست. یہاں سے علماء امت نے مسئلہ نکالا، جو نبی کے بارے میں غلط لفظ کہتا ہے اس کی اصل میں خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رگ گڑبڑ ہوتی ہے، حرام کا اثر جاتا. سمجھ آئی ہے بات؟ بڑا نازک مسئلہ ہے. وہ کافر کرتے تھے، آج مسلمان کہلانے والے کریں. کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، کچھ تقریروں میں کرتے ہیں. اور سیاست و دان تو آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے کتنے بڑے جاہل ہیں، وہ آپ کو اندازہ ہے، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے ان کو زبان کا. وہ ایک وزیر نے کہا تھا جب تک دینی مدرسے ختم نہیں ہوں گے امن نہیں ہوگا. مار کھا لی نا کل اس نے. دین کے خلاف باتیں کریں گے تو کیا عزت ملے گی؟ حالانکہ جو کچھ کہتے ہیں جی مولوی لڑتے ہیں، یہ جو کل لڑے تھے مولوی تھے. ڈاکٹر کو تم بہت زیادہ تعلیم یافتہ، وکیل کو بہت تعلیم یافتہ کہتے، دونوں لڑے ہیں نا. دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پڑھے لکھے کتنے تمہارے تہذیب یافتہ ہیں. دیکھ لیا نا، پوری دنیا کو دکھا دیا. جب بھی کہیں خرابی ہوگی جڑ کی طرف جاؤ تو دیکھو بے ادبی ملے گی، گستاخی ملے گی. اور جہاں یہ ہو وہاں خیر ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات. ممتاز قادری کون تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سپاہی، حوالدار تھا، کانسٹیبل؟ کہیں نام بھی ہوتا ہے کہیں ریکارڈ میں؟ کانسٹیبل رہا، زیادہ سے زیادہ ہیڈ کانسٹیبل ہو گیا.
بہت زیادہ مدت مل گئی، یہ عیسائی بن گیا، چھٹی، ذکر بھی نہیں ہوتا کہیں، پوچھتا بھی نہیں کوئی، اس کے اپنے ساتھی بھی شاید اس کو نہ پہچانے کچھ عرصے بعد۔ یہ ممتاز قادری پوری دنیا میں کیوں مشہور ہو گیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا، 8-9 میل کلومیٹر تک اس کا جنازہ۔ میں اسی رات سفر سے بیرون ملک سے آیا تھا، صبح اس کا جنازہ تھا، بہت تھکا ہوا تھا، جلسہ کر کے رات کو جب واپس آیا میں نے کہا بھی صبح جنازہ ہے، پڑھانے نہیں پڑھنے جانا ہے۔ سب سے مہنگی ٹکٹ میں لے کے گیا، باقی سب کو تو سستی مل گئی، آخر وقت میں مجھے سب سے مہنگی ٹکٹ ملی، میں لے کے گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو ہزاروں علماء تھے، بڑے بڑے پیر اور علماء، جنازہ پڑھانے نہیں پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ وہ اتنی عزت سے گیا، اس کا مقصد کو ناموری نہیں تھا، اس نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے سچے جذبے سے کیا۔ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پھانسی دے دو، رب نے فیصلہ کیا ساری دنیا جنازے میں بھیج دو۔ وہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، جنہوں نے فیصلہ کیا آج دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے ان کی، پورے خاندان کو کس طرح کیا حال ہو رہا ہے، اور اس کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ کیوں؟ جو بے ادبی کرتا ہے اس کو کوئی عزت مل سکتی؟ اس کے جنازے نے بتا دیا یہ رب کا فیصلہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کے بارے میں غلط لفظ اگر کہا ہے تو توبہ کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں چاہتے؟ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کی وجہ پیش کرنا یہ تو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے گناہ کیا، تو نے کیا ہے، توبہ کر، معافی چاہ، باقی جو علماء فیصلہ کریں گے تیرے بارے میں وہ ہوگا۔ لیکن نہیں جی، آگے سے اس کے جتنے وزیر ہیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں مقصد یہ نہیں تھا، یوں نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، تم بھی جو کہتے ہیں نا گستاخ کی حمایت کرتا ہے وہ بھی پھر اسی کھاتے میں جاتا ہے۔ ملک کا حال دیکھ لو، 15 مہینوں میں تم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ جی کیا کہتے تھے، آج وہ ساری تیری باتیں تکبر والی سامنے آ رہی ہیں، جو کام کہا تھا نہیں کروں گا سارے کرنے پڑ رہے ہیں، اور عزت سے نہیں ہو رہے سارے، جس طرح ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی بد دعائیں لی ہوں گی۔ میرا مقصد سیاست نہیں ہے، میں صرف دین کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کی آیتیں ہیں سامنے میرے، اور تفسیر ترتیب سے وہ آئی ہے، یہ قرآن کا اعجاز دیکھو جیسے لگے کہ آج ہی نازل ہوا ہے۔ نبیوں کے بارے میں بد کلامی یا نامناسب الفاظ کہنے سے تباہی ہوتی ہے، کوئی اچھائی اونچی کہیے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک اس میں نشانی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم پہلی قوموں جیسی کوئی غلطی نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جہاں تک انبیاء کا ادب کا معاملہ ہے، یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اس معاملے میں معمولی سی بے ادبی برباد کر دیتی ہے، معمولی سی بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ اور نبی کا ادب ہو جائے تو پھر وہ درجہ ملتا ہے جو کسی اور کو ملتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بظاہر شکل نہ ہو، نین نقش نہ ہو، ظاہر صحابی کا نام تھا، گاؤں سے آتے تھے، تو وہ گاؤں سے آتے تھے نا، تو ان کے لیے گاؤں کی چیزیں، سبزی لے لی جس طرح کی جو گاؤں میں ہوتی ہیں، وہ سبزیاں لے کے حضور کے پاس آ جاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اس کے نین نقش، ظاہری شکل، کوئی جس کو کہتے ہیں نا خوش شکل ہونا، خوبصورتی نہیں،
وہ مدینے میں جس طرح ٹھیلا لگا کے بیٹھ جاتا تھا، میرے نبی پاک مسجد سے نکلے آگے، وہ ظاہر صحابی ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا، جو چیز لایا تھا بیچنے کے لیے، میرے نبی پاک پیچھے سے آئے، آ کر نا پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ کتنا پیار کرتے ہیں نبی اپنے غلاموں سے۔ اس نے خوشبو سے، نبی کی ہاتھوں کی ٹھنڈک سے فوراً پہچان لیا، اور پہچان کر اپنے آپ کو حضور سے رگڑنا شروع کر دیے نا، پشت حضور سے ملنی شروع کر دی۔ تو حضور نے فرمایا پہچان لیا اس نے، فوراً حضور کا نام لیا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ اس نے کہا حضور میں خوبصورت نہیں ہوں، پیسے نہیں ملیں گے، اچھے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے بیچیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ کہ میرے پیسے زیادہ نہیں ملیں گے، خوبصورت نہیں۔ فرمایا لوگوں کے نزدیک تیری قدر نہ ہو، اللہ کے ہاں تیری بہت قدر ہے، کیونکہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو جو نبی سے پیار کرتے ہیں ان کو درجے ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہندوستان والوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، وہاں کی حکومت والوں نے، تو آپ جب دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں نا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، تو آپ بھی تھوڑی سی غیرت کریں نا، آپ نے بھی تو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے نا، کچھ غیرت کریں، ایمانی غیرت لا کے دیکھیں وزیر اعظم صاحب، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے بندے بنیں، نبی کے غلام بنیں۔ آپ جن کے غلام بن رہے ہیں ان سے کسی کو کچھ میلا، ذلت ہی ذلت ہے۔ اگر آج بھی آپ تو سچی توبہ کر کے نبی پاک کے غلام اور واقعی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے معاملے میں سچے ہو جائیں، کیونکہ مدینہ آپ ننگے سر جاتے ہیں اور سکھوں کے ہاں جا کے ان کا پٹکا باندھ لیتے ہیں آپ، ہیں؟ جب آپ کو ضرورت تھی تو آپ داتا صاحب بھی گئے، بابا صاحب بھی گئے، اب آپ ان کا نام تک نہیں لیتے۔ سوچیں، آپ ہمارے ملک کے اس وقت بڑے بنے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیاروں کے بارے میں بے احتیاطی کی تو آپ کے حصے میں کوئی عزت، کوئی کامیابی نہیں آئے گی۔ اور جو آپ کے چمچے ہیں نا وہ آپ کو ڈبو رہے ہیں، غلط مشورے دے رہے ہیں۔ ہم اگر آپ سے کہہ رہے ہیں فوراً توبہ کریں، معافی چاہیں، تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں مانیں، آپ کی مرضی، آپ نہیں مانیں گے، قدرت کی پکڑ ہوگی اور پھر آپ کو نظر آ جائے گی۔ اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، نبی کے دین کے لیے بنا ہے، یہ غیروں کے لیے نہیں بنا۔ یہاں غیروں کی پالیسی نہیں چلے گی، یہاں چلے گا تو نبی کا نظام چلے گا، اور جب وہ چلے گا تب اس ملک کو دیکھیے گا، یہ ملک دنیا میں سب سے نمایاں ہوگا۔ آپ کو موقع ملا ہے، آپ یہ کام کریں، آپ نہیں کریں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ان کو چھوڑ کے اب آپ سے بات کرنی ہے، آپ لوگوں کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ چپ رہو گے تو آپ بھی مجرم ہو۔ ہم نے نہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، نہ گھراؤ جلاؤ کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی گالیاں دینی ہے، نہ ہم نے کوئی تشدد کرنا ہے، لیکن ہم نے حق کی آواز کو اونچا کرنا، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ آپ کے لیڈر کو کوئی غلط کہے آپ لڑنے مرنے کو آ جاؤ گے، آپ کے ماں باپ کو کوئی کہے لڑنے مرنے کو آ جاؤ گے، یہ نبی کا معاملہ ہے۔ کیا ہم اس پر احتجاج بھی نہ کریں، آواز حق بھی بلند نہ کریں؟ تو اگر نہیں کریں گے، آپ چپ رہیں گے، آپ مجرم ہو جائیں گے، سب کے سب۔ اور پھر جب پکڑ ہوتی ہے نا، پھر دوسرے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو چپ رہتے ہیں، پھر بچت ہوتی، ڈریں اللہ سے۔ باقی جو لاہور میں یا اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں، افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ پڑھے لکھے کہلانے والے ڈاکٹر انجینئر بن گئے، انسان نہ بنے،
مسلمان نہ بنے. ایک دوسرے سے بدلہ لیا. پہلے ڈاکٹروں نے کارروائی کی تھی, پھر وکیلوں نے بدلہ لے لیا کہ تم ٹٹ کرو گے ہم ٹیٹ کریں گے, تم پتھر مارو گے تو ہم آگے سے جناب پتہ نہیں کیا ماریں گے. وہ والی بات. کہتے ہیں جی وہ ایک جب وہ ناموس رسالت کا دھرنا یا ریلی تھی تو ایک کیلے والے کی وہ ریڑھی پر جناب وزیر بیان دے رہے تھے. کتنی جانیں چلی گئیں کل, کچھ اندازہ؟ کہہ رہے ہیں 10-10 لاکھ روپے دے دیں گے. تو 10 لاکھ روپے انسانی جان کا بدل ہے؟ ہوش میں آؤ سب کے سب. اس ملک کو بگاڑو نہیں, اس کو اپنی جاگیر نہ سمجھو. یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر نہیں کرو گے اور برے حال ہو جائیں گے. ادھر ہندوستان میں دیکھ لو, انہوں نے مسلمانوں کے لیے رستے ہی بند کر دیے ہیں سارے. جو حال کیا وہاں پر جو مسلمان جتنے ہیں وہاں ان کے لیے کیا قیامت ڈھا دی ہے انہوں نے. یہ تو کشمیر کی باتیں کر رہے تھے جی ہر جمعے مظاہرہ ہوگا, یہ ہوگا. اب ہو رہا مظاہرہ؟ بھول گئے گورنمنٹ؟ دے آئے نا, بیچ آئے. ایسے ہی دکھاوے کو شور کر رہے تھے. نہ فوج نے کچھ کیا, نہ عوام نے کیا, نہ ہم نے مطالبے کیے, کچھ نہیں. آج وہ ہو رہے ہیں, کل خدا نخواستہ ہم پر کوئی مسلط ہو گیا تو پھر دوسرے خاموش رہیں گے. حالانکہ مسلمان سارے مل کر ایک جسم کی طرح ہیں. جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. حدیث شریف ہے. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ہونا چاہیے. اللہ تعالی کشمیری بھائیوں کو بھی آزادی عطا فرمائے اور ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. اور ہمیں ان لوگوں سے جو بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں, توبہ نہیں کر رہے, اللہ ہمیں ان سے بچائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.